اور ابھی جھگڑے کی کیفیت آپ کو پتہ ہے، مارکیٹ میں ایک جھگڑا ہوا ہے 2-3 دن پہلے، جو بروکر کے آپس میں جھگڑا ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام میرے تمام بروکر دوست، ٹرانسپورٹ کی بروکر مارکیٹ میں کام کرنے والے ٹرانسپورٹرز اور بروکر سب کو میں مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے کچھ عرصے میں مختلف میٹنگز ہم نے کی تھیں، اور ان میٹنگز میں مختلف ایشوز جو ہے وہ ڈسکس ہوتے رہے ہیں، اور ان ایشوز پہ میں وقتاً فوقتاً لوگوں کے ساتھ بالمشافہ ملاقات بھی کرتا رہا ہوں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہا ہوں۔ تو اب ایک جو آخری ہماری میٹنگ ہوئی تھی 17 فروری 2024 بروز ہفتہ، جس میں چند بڑے ٹرانسپورٹرز بھی تھے اور کافی سارے بروکرز بھی تھے، تو اس میں ہم نے جس مسئلے پہ بات کی تھی وہ یہ تھا کہ ہم لوگ دیہڑی اور زائد وزن جو گاڑی کا ہو جاتا ہے اس کو ایڈریس کریں اور اس کو فکس کر لیا جائے۔ تو اس پہ ہر بندے نے اپنی اپنی تجویز دی تھی۔ تو ٹرانسپورٹرز کی طرف سے 8,000 روپے دیہڑی کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور 7,500 روپے کم از کم فی ٹن وزن کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ 7,500 روپے فکس ہو جائیں کہ اس سے کم کسی صورت میں نہ ہو۔ اس وقت جو مارکیٹ کے حالات ہیں اس کے مطابق بھی، اور جو مہنگائی کی صورتحال ہے اس کے مطابق بھی یہ وزن جو ہے اس کو فکس کر لیا جائے، اس سے کم نہ ہو۔ اب پوزیشن یہ ہے کہ لوگ جھگڑا کر کے تو دیہڑی بھی 8,000 روپے لے لیتے ہیں، اور جھگڑا کر کے ہی لوگ وزن کے پیسے 10,000 روپے فی ٹن بھی لے لیتے ہیں۔ لیکن میں پہلے بھی کہتا ہوں اور دوبارہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ جھگڑا کر کے انسان جو ہے وہ پیسے ویسے لیتا رہے کسی کے ہاتھ سے۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کہ مارکیٹ میں جھگڑا نہ ہو اور ہر بندے کو پتہ ہو کہ میرا یہ حق بنتا ہے اور مجھے یہ ملے گا، اس چیز کے لیے ہر بندے کو میں یہ کوشش کر رہا تھا کہ ہم مل بیٹھ کے فکس کر لیتے۔ تو بہرحال بروکرز کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ 6,000 روپے آپ دیہڑی لگا لیں اور 6,000 روپے وزن کے۔ یہ اس میٹنگ کے بعد میں مجھ سے حاجی ایوب صاحب نے رابطہ کر کے یہ کہا تھا کہ آپ اس پہ اگر گاڑی والوں کو ایگری کر لیں تو ہم 6,000 روپے دیہڑی اور 6,000 روپے وزن کے فکس کر لیتے ہیں۔ تو میں نے جہاں تک بات کی ہے اپنے گاڑی مالکان کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، تو وہ اس چیز پہ راضی نہیں ہوئے ہیں۔ میں اس لیے ویڈیو پیغام دے رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد اس کے نیچے آپ کمنٹ کر کے کوئی بھی بندہ اس سے اختلاف بھی کر سکتا ہے اور اتفاق بھی کر سکتا ہے۔ تو میں تمام بروکرز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گاڑی مالکان 8,000 روپے دیہڑی اور 7,500 روپے وزن کے، اس سے کم پہ راضی نہیں ہیں، اور ان کے جو تحفظات ہیں وہ آپ ان سے براہ راست بھی سن سکتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے مجھے کہا میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ گاڑی کا 4,500 سے لے کے 5,000 روپے تک روزانہ کا خرچہ ہے۔ کم از کم اس وقت جو روٹی خرچہ دیا جا رہا ہے ڈرائیور کو روزانہ کا وہ 1,500 روپے ہے کم از کم۔ کوئی 1,800 دے رہا ہے، کوئی 1,900 دے رہا ہے، کوئی 2,000 دے رہا ہے۔ تو آپ اگر 1,500 روپے روز کا روٹی خرچہ لگائیں اور ڈرائیور کی جو ہے وہ تقریباً 1,000 روپے ایک ڈرائیور کی تنخواہ بنتی ہے کم از کم اس وقت، تو 2,000 روپے ڈرائیوروں کی تنخواہ ہو جاتی ہے، سیدھے آپ کے یہ 3,500 روپے ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد گاڑی کہیں رکتی ہے، 1 دن رک جائے، 2 دن رک جائے، تو چوکیدار کو جو دینے پڑتے ہیں 300 روپے ایک دن کی چوکیدار کے ہو جاتے ہیں۔ پھر گاڑی کھڑی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی 500 700 1000 روپے کا کام گاڑی کا ہی ہو جاتا ہے، پکا نکل جاتا ہے۔ تو 4,500 5,000 روپے تو گاڑی کا خرچ ہو جاتا ہے، مالک کو اس میں کوئی 1 روپیہ بھی نہیں ملتا ہے، جس کی 80-85 لاکھ روپے کم از کم انویسٹمنٹ ہے۔ تو اس لیے لوگ 8,000 روپے سے کم پہ راضی نہیں ہیں۔ اب آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں؟ جب آپ لوگ آگے بروکرز حضرات کہیں گے اڈے کو کہ بھائی گاڑی سے کم پہ راضی نہیں ہے، تو تب ہی جا کے یہ معاملہ حل ہوگا۔ ہر بندہ اس چکر میں اگر رہے کہ میں اڈے کو کہوں گا تو میرا مال ہاتھ سے نکل جائے گا، تو اس طرح تو یہ کام پھر اسی طرح چلتا رہے گا کہ گاڑی والے جو ہے وہ کبھی کنٹینر روکے گا، کبھی مال روکے گا، کبھی گاڑی خالی نہیں کرے گا، اور آپ لوگوں کو پیسے دینے پڑیں گے، تب جان چھوٹتی ہے، اور منہ متھے بھی روزانہ ایک دوسرے کے لگنا ہی لگنا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں مہربانی کریں اور اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں، اور آپ تمام حضرات اس پہ کوشش کریں کہ 8,000 روپے گاڑی کی دیہڑی مقرر کر دیں، 7,500 روپے فی ٹن مقرر کر دیں، تاکہ مارکیٹ میں ہر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ وزن کے پیسے، یہ دیہڑی کے پیسے، اس سے زیادہ کا مطالبہ کوئی نہیں کرے اور نہ اس سے کم کوئی دینے کی کوشش کرے۔ اور اگر کوئی کرتا ہے تو پھر اس صورت میں ہمارے پاس یہ مارکیٹ کا اصول موجود ہوگا، تو جو اصول کی خلاف ورزی کرے گا ظاہر ہے وہ خود بخود مارکیٹ کے ہاتھوں پٹ جائے گا۔ اور ابھی جھگڑے کی کیفیت آپ کو پتہ ہے، مارکیٹ میں ایک جھگڑا ہوا ہے 2-3 دن پہلے، 2 بروکرز کے آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ کس چیز پہ؟ گاڑی کے رینٹ پہ۔ میں آپ سے بار بار یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دوبارہ کہتا ہوں، رینٹ کو اور دیہڑی کو
یا تو برابر کر دیں کہ 8 لاکھ روپے کا کنٹینر 32,000 روپے چارج کر رہا ہے ڈالرز کے حساب سے، اور 80 لاکھ روپے کی گاڑی اس کو آپ 3,000 بھی دینے کو تیار نہیں ہے، تو یار خدا کا خوف کرو، اس چیز کو یہ سنجیدگی سے لو اور اس معاملے کو حل کرو. نہیں تو ابھی ایک جھگڑا ہوا ہے، اور میں آپ کو پورے جو ہے نا وثوق اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس وقت جو کچھ صورتحال مارکیٹ کی ہے، جو لوگ مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں، اس کے بعد مجھے جو اندازہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں اب یہ جھگڑے سر عام ہوں گے. اس دن تو مغرب کے بعد ہوا تھا، ساری مارکیٹ کو پتہ ہے کس کس کا جھگڑا ہوا ہے. اب یہ جھگڑے سر عام ہوں گے اور روزانہ کی بنیاد پہ ہونا شروع ہو جائیں گے اگر آپ لوگ یہ کام نہیں کریں گے تو. اس لیے اصول و قوانین مارکیٹ کے مرتب کر لیں اور سکون کے ساتھ خود بھی کاروبار کریں اور ہر کسی کو کاروبار کرنے کا موقع فراہم کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.